بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا۔ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے تمام گزشتگان کی مغفرت فرمائے، خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جوال رحمت میں جگہ عنایت فرما، ظہور آبا امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کی اعوان انصار میں سے قرار دے۔ دعاؤں کے ساتھ مزید چند جملے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، اور اختصار کے ساتھ چند جملے آخر میں مصائب کے ہوں گے، چونکہ ہمارے جو ہیں اس میں دانش میں یہ بھی ایام فاطمیہ میں شمار ہونا چاہیے۔ یہ 2 مہینے اگر سیدہ کائنات کا تذکرہ ہو تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آگے ان کی ولادت کے ایام آ رہے ہیں، تو یہ تیاری سمجھیں کہ کسی حد تک چند جملے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی سیرت و سنت کے بارے میں عرض ہو جائیں۔ متاسفانہ ہماری خواتین میں ضرورت اس بات کی تھی کہ سیدہ کائنات کی سیرت کو کھول کھول کر بیان کیا جائے ان کے لیے، جیسا کہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب انہیں جو ہے مطالب کو ان کتاب کے یہ کہ اسے آسان طریقوں سے، مختلف راہوں سے انہیں بیان کرنے کی اور خواتین تک پہنچانے کی اور عمل کے لیے زمینہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے میں اس طرح سے کام کر سکیں کہ ہماری خواتین جو ہیں سیرت سیدہ کائنات پہ عمل کر سکیں۔ ابھی ممکن ہے کہ جو ہے کم و بیش انہیں سیدہ کائنات کے بارے میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں شاید خواتین کو معلوم ہیں۔ یہ باتوں کا جو ہے معلوم ہونا کافی نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے نہ خواتین کے لیے، کیونکہ علم جو ہے کافی نہیں ہے، علم کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ جب تک عمل نہ ہو اس وقت تک علم جو ہے بیکار ہے، صرف ذخیرہ ہے، صرف خزانہ ہے۔ یہ عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں کہ اگر صرف ذخیرہ اندوزی ہی کرنی ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ پتھر ہو یا سونے کی اینٹیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے گھر میں مثلا آپ کے علاقے میں سونا پڑا ہو یا پتھر، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ نے استفادہ نہیں کرنا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مٹی والا ہو یا سونا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے جب عمل نہیں کرنا تو انسان کے دل میں علم بڑا ہو یا نہ بڑا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لہذا جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے سیدہ کائنات کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ کام کریں، اور چاہیے تھا کہ خواتین اس سلسلے میں پیش قدم ہو جائیں۔ خواتین ممکن ہے کہ جو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے حاجت روائی کے لیے مختلف قسم کے خطوط، مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں بیان کرتی ہیں، اور خواتین عمل بھی کرتی ہیں۔ خواتین زیادہ سے زیادہ انہیں دلچسپی مذاہب کے سلسلے میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ انہیں رلا دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خواتین سب سے زیادہ ان کی مجالس میں مصائب ہوتے ہیں، تقریباً تقریر کے برابر، خطبے کے برابر ان کے مصائب ہوتے ہیں۔ انہیں چونکہ یہ چیزیں پسند ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سیدہ کائنات کی سیرت کو کھول کر بیان کیا جائے، اس طرح بیان کیا جائے خواتین کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو عمل کی حد تک دوسری مشکلات ہماری یہ ہے کہ جو ہے خواتین کے سلسلے میں، مردوں کے سلسلے میں بھی عموماً ہمارے یہاں کلیات کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر جزئیات بیان نہیں کرتے، تو اس وجہ سے لوگ عمل نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کے بارے میں بھی یہ کلیات بیان کرتے ہیں
کہ اہل بیت مثلا عبادت کرتے تھے، اہل بیت مثلا بخشتے تھے، اہل بیت مثلا اس طرح سے، لیکن ان کی جزئیات بیان نہیں کرتے۔ اس طریقے سے بیان ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بھی جو لوگ جو ہیں اس پہ بلا جھجک عمل کر سکیں۔ صرف کلیات کو اگر آپ بیان کریں گے تو یہ جو ہے لوگوں کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ مثلا اب کہا جاتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کریں، اس کی جزیات کو جب تک بیان نہ کرے لوگ غیبت سے نہیں بچ سکتے۔ لوگوں کو انفاق کے بارے میں آپ خالی کلیات بیان کریں، خدا کی راہ میں خرچنے کا ثواب ہے۔ اب جب تک آپ جزئیات بیان نہیں کریں گے، احکام اور باقی چیزیں کھول کے جب تک بیان نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے لوگ عمل نہیں کر سکتے۔ سیدہ کائنات کے سلسلے میں بھی ہے کہ اصلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ کام ہوا ہی نہیں ہے۔ کام سے مراد یہ کہ سیرت سیدہ کائنات جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے ایک ایک فرد تک پہنچے، وہ سمجھیں اور پھر عمل کر سکیں۔ اگرچہ عمل کرنا سب کا اپنا اختیاری عمل جو ہے وہ ہے، سب کو اختیار ہے کہ عمل کرے یا نہ کرے، کیونکہ خداوند متعال نے انسان کو اپنے اعمال نیک و بد کے سلسلے میں فاعل مختار خلق فرمایا ہے۔ تو یہ کہ نیکی کا انتخاب کرنا اور برائی کا انتخاب کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، اور لازماً اسے انتخاب کرنا ہوتا ہے، یا برائی کا یا اچھائی کا۔ تیسرا راستہ نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ کہیں کہ نہ میں برائی کروں نہ اچھائی، کیونکہ تیسرا ایسا راستہ نہیں ہے، یا برائی یا اچھائی ہے۔ یہی کہ اچھائی کا انتخاب نہ کریں برائی ہے، یہی کہ آپ برائی چھوڑ دیں اب اچھائی کی طرف آ جائیں گے، تو یہ انسان کے اختیار میں۔ لیکن اس حد تک بیان کرنا کہ لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے۔ سیدہ کائنات کے سلسلے ان کے فضائل بھی تقریباً اسی طرح سے ہیں، اور ان کی سیرت بھی، زندگی کی سیرت بھی اسی طرح سے ہیں، ان پہ کام نہیں ہوا۔ ان ہستیوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے وقف کی تاکہ ہم کچھ سمجھیں، عمل کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ وہ جو ہماری ابدی زندگی ہے اس میں کامیابی کے لیے انہی کی سیرت پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، انہی کے احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم معاشرے میں اہل بیت کی سیرت کو واضح طور پہ بیان نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے ان فضائل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارا معاشرہ اس وقت تک اس قدر ترقی نہیں کر سکتا کہ جو خدا پسند معاشرہ بن جائے، جسے آپ کہیں کہ شیعہ معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، یا اہل بیت پسند معاشرہ ہے، یہ اس وقت تک ناممکن ہے۔ تو راہ یہ ہے کہ اہل بیت کی سیرت کو اس طرح بیان کیا جائے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کس طرح گزارتے تھے، مخصوصاً جہاں فضائل کو بیان کرتے ہیں، جہاں سے اہل بیت کے مقامات، درجات، فضائل اور جو ہے ان کی ملکوتی شخصیات سامنے آ جاتی ہیں، وہ اپنی جگہ درست اور ضروری ہے، لیکن ہمارے لیے عملی زندگی میں ان کی سیرت درکار ہے کہ گھر میں سیدہ کائنات کس طرح رہتی تھی۔ جیسا کہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، سیدہ کائنات ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کا کیا کردار رہا، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ ان کی سیرت کیا رہی، اور اسی طرح جو ہے پیغمبر اسلام کے حوالے سے کہ ایک جو ہے عظیم بابا ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، اسی طرح سیدہ کائنات بیٹی ہونے کے حوالے سے اور پھر بیوی ہونے کے حوالے سے انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، اور اپنی اس مختصر زندگی میں بچوں کی تربیت کس طرح سے کی انہوں نے، اور جو ہے شوہر کی خدمت کس طرح سے کی۔ اب یہ ان تمام عنوانات کے تحت ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں اور
دروس ہیں یہی کہ گھر میں کبھی ناداری ہوتی ہے، گھر میں کبھی ناداری ہے، فقر ہے، تنگدستی ہے. اہل بیت کی زندگی میں یہ فرائض و فروض جو ہیں زیادہ رہے، کبھی ان کے پاس کچھ ہوتے تھے اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوتے تھے. انہوں نے یہی سختیاں جو بھوک پیاس کے حوالے سے برداشت کی ہیں کس قدر ہمارے لیے قابل عمل ہیں. یہ اہل بیت ہے. بارہا و بارہا سیدہ کائنات کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، بچے خالی پیٹ سو جاتے، بھوکے سو جاتے. آقا امیر المؤمنین جو ہے کافی اوقات خالی پیٹ ہوتے. سیدہ کائنات اسی طرح سے روایات میں آیا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے روایت کی کہ پیغمبر اسلام کے ہمراہ ہم گئے سیدہ کائنات کے گھر پہ، پیغمبر اسلام نے سلام کیا، سیدہ کائنات نے سلام کا جواب دیا. یہ بھی ایک سیرت ہے کہ بابا ہی کیوں نہ ہو، جب کسی دروازے پہ جائیں تو سلام جو ہے بمنزلہ اذن دخول ہیں کہ اجازت دی جائے. تو پیغمبر صاحب باہر سے سلام کرتے تھے. سلام کیا، سیدہ کائنات نے اندر سے جواب دیا اور پھر اجازت لی پیغمبر اسلام نے کہ میں اندر آ سکتا ہوں. سیدہ کائنات نے فرمایا کہ آپ داخل ہو جائیں. اس پر جو ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا مہمان بھی ہے، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے، مثلا جابر بھی ہے میرے ساتھ، کیا وہ بھی داخل ہو جائیں؟ فرمایا کہ میرے پاس مقنعہ نہیں ہے، وہ جو جس سے چہرے کو اچھی طرح سے چھپایا جاتا ہے. اگرچہ بڑی چادر تھی، پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ اپنی چادر سے جو اپنے چہرے کو چھپائیں. وہ جو بڑی چادر، اس کے علاوہ بھی سیدہ کائنات کے حجاب میں جو ہے مقنعہ ایسی چیزیں بھی تھی. تو سیدہ کائنات نے اپنی اس بڑی چادر سے اپنے چہرے کو اس طرح سے ڈھانپ لیا، چھپا لیا. پھر پیغمبر اسلام نے اجازت دی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ فرمایا داخل ہو جائے. کہا کہ میرا مہمان بھی داخل ہو سکتا ہے، کہا وہ بھی داخل ہو جائے. جابر بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ داخل ہوئے. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونے سے پرہیز کریں. مثلا خواتین میں تقریباً یہ کم و بیش ہے، اجازت لینے کا رواج کم ہے، مردوں میں شاید کسی حد تک ہے. تو یہ کی سیرت اہل بیت. داخل ہوئے تو دیکھا کہ سیدہ کائنات کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے. تو سوال کیا ان سے، سوال کیا کہ یہ غالباً پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ کہا کہ یہ بھوک کی وجہ سے ہے، اپنے معلوم کب سے ہم نے کھانا نہیں کھایا. اس وقت پیغمبر اسلام نے دعا کی. یہ دوسری سیرت کہ خواتین اور مثلا اولاد جو فوراً جو ہے ماں باپ سے یا شوہروں سے شکایت کرنے کی عادت نہیں رکھنی چاہیے. سیدہ کائنات چہرہ زرد ہو چکا ان کا بھوک کی وجہ سے، لیکن اس وقت تک نہ پیغمبر سے شکایت کی اور نہ آقا امیر المؤمنین سے، ابھی تک شکایت نہیں کی انہوں نے. یہ ایک سیرت ہے کہ جب تک آپ برداشت کر سکتے ہیں برداشت کریں، جب تک برداشت کر سکتے برداشت کریں. یہ دوسری سیرت. اس وقت پیغمبر اسلام نے دعا کی جب سیدہ کائنات نے فرمایا کہ جو یہ اس وجہ سے ہے کہ مثلا ایک عرصے سے کھانا نہیں کھایا، اب بھوک کی سختی کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو گئی. اس وقت دعا کی پیغمبر اسلام نے، خدایا مثلا بھوکوں کو جو ہے سیر کرنے والا خدا،
کہ میری بیٹی کو سیر کر دے۔ اب اس روایت میں یہ نہیں آیا کہ خدا تعالیٰ نے کھانا بھیجا ہے، اس روایت میں یہ آیا کہ سیدہ کائنات کا چہرہ جو ہے سرخ ہونا شروع ہو گیا، یعنی وہ جو توانائی کم ہو چکی تھی وہ توانائی دوبارہ بحال ہو، خداوند متعال نے اس طرح سے ان کے اندر توانائی بحال کی جو کھانے کے بعد توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں جو سیرت ہے وہ یہ کہ باپ کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اولاد کے حق میں، جیسا کہ بات دوسری روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے۔ تو چاہیے کہ باپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جب آپ باپ ہیں تو اولاد کے حق میں دعا کیا کریں، کبھی فراموش نہ کریں۔ امام سجاد نے یہ سبق ہمیں دیا ہے کہ اپنی جو ہے کتاب میں صحیفہ سجادیہ میں ایک عنوان اولاد کے لیے دعا کے عنوان سے لکھوایا، دعا املا کرایا، اور اپنے بیٹوں سے ایسا عرض کیا کہ حضرت زید اور حضرت امام باقر علیہ السلام سے لکھوایا ہے صحیفہ سجادیہ، اور اسی میں ایک دعا اپنے فرزندوں کے لیے۔ کم از کم وہاں والدین کو چاہیے کہ اس کے ترجمے کو کم از کم پڑھ کے یہ جو ہے دیکھ لیں کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں کس قسم کی دعائیں خدا متعال سے مانگنی چاہیے۔ تو یہ ہماری طرف سے ستم ذلیل ہی ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت کی دعاؤں کی طرف نہیں آتے۔ پیغمبر اسلام نے سیدہ کائنات کے لیے وہاں پہ وہیں پہ دعا کی، خدا متعال نے دعا قبول کی، سیدہ کائنات کی توانائی بحال ہو گئی وہاں اسی جو ہے روایت میں۔ تو اہل بیت اس طرح اپنی سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ جابر نے دیکھا پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں اور یہ دعا بھی ہوئی اور سیدہ کائنات کی توانائی بھی بحال ہو گئی اور ایسی چیزیں۔ تو یہ پیغمبر اسلام کی دعا کی وجہ سے، اور اہل بیت اس طرح جو ہے محض خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر، محض اس لیے کہ جو ہے امت کے حق میں بہتر سے بہتر کام ہو، ان کی سعادت کے لیے، ان کی نیک بختی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے اہل بیت۔ روایت میں ہے کہ خود اہل بیت اس قسم کے ہیں کہ انہیں اگر وہ چاہیں تو پھر خداوند متعال نے ان کے لیے جو ہے کائنات ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، اختیارات انہیں دیے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ بھی جو ہے روایت میں بات آئی ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام نے سیدہ کائنات سے فرمایا کہ مثلا فلاں کاسا لے کر آئے۔ دیکھا کہ سیدہ کائنات نے کاسا لایا جس میں مثلا کھانے کی کچھ چیزیں ہیں، کھانے کی کوئی غذا ہے اور اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس روایت میں آیا کہ 13 دنوں تک سیدہ کائنات نے، آقا امیر المؤمنین نے، پیغمبر اسلام نے، حسنین شریفین علیہ السلام نے 13 دن تک مسلسل اسی کاسے سے کھایا اور وہ کھانا اسی طرح سے باقی تھا۔ اہل بیت اس طرح سے اب چونکہ کچھ اور بیان نہیں کر سکتی تھی ام ایمن سے، کھانا دے دیا اسی ظرف میں سے۔ تو یہ روایت کے جملے مجھے نہیں معلوم، روایت میں آیا کہ اس کے بعد وہ کھانا ختم ہوا۔ جب ام ایمن نے کھایا، اگرچہ وہ خود ایک بڑی ہستی ہے، خلاصہ خداوند متعال نے ان کے لیے مخصوص کھانے بھی رکھے ہیں اگر وہ چاہیں۔ البتہ یہ کوئی بڑا مقام نہیں ہے، یہ دوسرے اولیاء الہی کے لیے بھی ہے۔ ان بعض نے دیکھا ہے، بعض سادات کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر سے کھانا کھائے بغیر وہ مسجد میں، ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں وہ خود نماز پڑھتے تھے، یہ صحیح ہے ان کے بارے میں، کہ دروازہ بند کر لیتا تھا، اندر کافی دیر تک وہ صحیح اندر ہوتا تھا، گھر والے انتظار میں ہوتے۔ جب ایک دن کسی نے شک کی بنیاد پہ دیکھا جا کے اندر کھانا کھا رہے مسجد میں، یہ کھانے باہر سے آ جاتے تھے اس کے لیے، تو جب سے لوگوں نے دیکھا وہ کھانے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ مطلب یہ بعض سادات کے لیے، بعض اولیاء الہی کے لیے بھی کھانے آ جاتے ہیں، لیکن اہل بیت کے لیے اور مقامات ہیں۔ تو اہل بیت ایسے تھے،
مگر آپ بقول امیر المومنین چاہتے کیا تھے؟ چاہتے یہ تھے کہ وہ اپنے جو ہے معاشرے میں غریب ترین افراد کی طرح زندگی گزاریں تاکہ ان کے دل نہ ٹوٹیں، تاکہ وہ نا امید نہ ہو جائیں۔ یا میں غریب ترین فقیر ترین شخص کی طرح زندگی بسر کرتا ہوں۔ سیرت یہ ہے کہ اہل بیت حتی مخصوص کھانے بھی جو جنت سے آتے ہیں اس سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اسی روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ اے بیٹی اگر آپ اس کھانے سے ام ایمن کو نہ کھلاتی تو قیامت تک آپ اور آپ کی ذریت کھاتی رہتی اسی رضا سے۔ لیکن اہل بیت کہاں کر سکتے ہیں یہ کہ انہیں نہ کھلائیں۔ معلوم ہے کہ اگر دوسرے ہاتھ نہ لگائیں تو یہ کھانا ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن اہل بیت ہماری طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت عرض کروں گا انشاءاللہ، آپ کی زحمتیں تمام۔ آپ امیر المومنین ایک دن اٹھے، صبح کو اٹھے، اب یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے، سیدہ کائنات سے سوال کیا کہ ہے کچھ کھانا کی بھوک لگی ہے؟ فرمایا کہ سیدہ کائنات میں ایثار کرتی ہوں، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے اور بچوں کے کھانے سے بھی کم کر کے آپ کی خدمت میں جاتی ہوں، لیکن آج وہ بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں سے بھی دے دوں آپ کو۔ آقا امیر المومنین نے سوال کیا پھر مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ کہا کہ میں کوئی ایسی فرمائش آپ سے نہیں کر سکتی جسے آپ پوری نہ کر سکیں، یعنی کھانا ظاہراً حاصل کرنا مشکل ہے اس دور میں، وہ دور ایسا ہے، وہ ماحول ایسا ہے، شاید وہ موسم ایسا تھا، شاید اہل بیت نے سب کچھ بخش دیا ان کے لیے، فوراً جو ہے اپنے گھر کے معاش کو ضرورتوں کو پوری کرنا آسان نہ تھا۔ آقا امیر المومنین گھر سے نکلے، یہ خواتین کے لیے، زواجات کے لیے، بیویوں کے لیے کہ گھر میں اگر کھانے کی کسی حد تک قلت ہو تو آسمان سے بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ سیدہ کائنات اگر سیرت سیدہ کائنات پہ عمل کرنا چاہیں تو یہ ہے۔ آقا امیر المومنین نے سوال کیا ہے کھانا؟ کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آقا امیر المومنین نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ آپ کو میں نہیں بتا سکتی جسے آپ آسانی سے پوری نہ کر سکے۔ سیدہ کائنات کی زندگی اس قسم کی ہے۔ حضرت اقبال نے فرمایا کہ اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی کہ میں کسی کو جو ہے غیر خدا کو سجدہ نہیں کر سکتا، فرمایا کہ حضرت اقبال نے کہ میں سیدہ کائنات کی قبر پہ سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں۔ حضرت اقبال نے فرمایا اس وجہ سے آپ امیر المومنین گھر سے نکلے، کس حال میں نکلے؟ بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، تلاش معاش میں جانا مردوں کا کام ہے۔ آپ امیر المومنین نکلے گھر سے، اب اس وقت تک سورج اوپر آیا ہے، دھوپ ہے، گرمی بھی ہے، گئے تلاش میں، ایک درہم خرچ کیا کسی سے بھی خرچ کیا، آ رہے تھے مقدار کو دیکھا، بری حالت ہے اس کی، سوال کیا، بھائی کہتے پکارا، بھائی مقدار اس گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ آپ نہ پوچھیں، بہتر ہے میرا راستہ چھوڑ دیں، آپ میرے بارے میں، یہ ہے شاگرد آقا امیر المومنین، اس کو کہتے ہیں صحابی، ایسے صحابی دکھائیں ہم۔ کہا کہ آپ نہ پوچھیں بہتر ہے، فرمایا ناممکن ہے مقدار کہ تمہارا حال پوچھے بغیر میں یہاں سے گزر جاؤں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے
جب تک تمہاری حالت سے آگاہ نہ ہو جاؤں۔ دوبارہ مقداد نے انکار کیا کہ مجھے جانے دیا، میری حالت نہ کہنے اچھا ہے نہ گفتگو ہے۔ کہا کہ تمہیں بتانا ہوگا، تو بتایا کہ گھر میں فاقہ ہے ہمارے، اور میں اس گرمی میں نکلا ہوں، شاید کچھ کھانے کے لیے انتظام ہو سکے۔ اور یہ بھی قسم کھا کے مقداد نے کہا کہ اس پیغمبر کی قسم جسے رسول نے جو ہے مقام نبوت فائز کیا، اور آپ کی قسم کی جسے آپ اس خدا جسے آپ کو وسیع بنایا ہے کہ گھر میں فاقہ ہے اور میں دھوپ میں نکلا ہوں کہ کچھ ہو سکے۔ اصحاب ایسے ہوتے تھے، یعنی علی والے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ اور ہیں کہ آپ کے گھر میں سالوں کے لیے غذا موجود ہیں، اور وہ بھی بے انتہا کہ جس طرح چاہے آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر آپ کہیں آ کے کہ میں شیعہ ہوں، تو کون سی بڑی بات ہے؟ مقداد بن کے گھر میں فاقہ اور کہیں کہ میں شیعہ ہوں، اور دوسروں کے دسترخوانوں پہ نہ جائیں۔ اگر مقداد جانا چاہتے شاید اس کے لیے بہتر دسترخوان میسر آ جاتا۔ اگر صرف آقا امیر المومنین کی طرف سے کسی حد تک سب مہدی دکھا دیتا، اس کا دسترخوان بھی رنگین ہو جاتا۔ لیکن مقداد نے فاقے کیے، سردی گرمی بھوک پیاس برداشت کی۔ شیعہ یعنی کہ کہا کہ گھر میں فاقہ ہے اور ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ اسی خدا کی قسم ہے کہ میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں کہ میرے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ یہ امام اور یہ مامون، یہ امام یہ صحابی، یہ استاد اور یہ شاگرد، یہ مولا اور یہ اس کا پیروکار شیعہ۔ خدا مد نظر ہے، آخرت مد نظر ہے، عاقبت بخیری مد نظر ہے، پیروی اہل بیت مد نظر ہے۔ لہذا فاقوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب امیر المومنین نے فرمایا کہ میں بھی اسی لیے نکلا ہوں۔ اب چلو میں نے 1 درہم قرض لیا ہے۔ اب یہاں امام اور صحابی میں یہ فرق ہے۔ امام نے فرمایا کہ مقداد یہ درہم تم لے لو، تم جاؤ اپنی حاجت پوری کرو، کھانے پینے کی چیزیں کر لیں اپنے گھر میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ مقداد نے لیا، بامعرفت ہے، شاید اسی لیے لیا کہ پتا ہے کہ یہ اگر دیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ان کے لیے، تو لے لیا۔ اور علی دست خالی، اور گھر نہیں جا سکتے، سیدہ کائنات کے لیے کچھ بھی نہیں دیا، گئے مسجد، انہیں اب ظہر کا وقت ہو چکا، پیغمبر اسلام کے پیچھے پہلی صف میں آقا امیر المومنین کھڑے ہو گئے، نماز ظہر بھی ادا کی، نماز عصر بھی ادا کی، نماز مغرب ادا کی۔ علی گھر نہیں آئے، صبح کو علی نکلے ہیں، شاید دھوپ نکلنے کے بعد، اب مغرب ہو گئی، مغرب کی نماز بھی پڑھی پیغمبر اسلام کے ساتھ۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام اٹھے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، پہلی صف میں آقا امیر المومنین تھے، اپنے پاؤں سے اشارہ کیا ان کو کہ باہر چلیں۔ دروازے پہ آئے، پیغمبر اسلام سے ملاقات کیا امیر المومنین نے کہ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ آج رات مجھے مہمان بنا سکتے ہو؟ جبکہ علی کو پتہ ہے کہ صبح سے میں نکلا ہوں اور ابھی تک 1 درہم یا 2 مقدار لے گئے، لہذا صرف حیا کی بنا پہ انکار نہیں کیا، خاموش رہے۔ پیغمبر اسلام فرمایا کہ اگر انکار کریں تو میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ ہاں کر دیتے ہیں میں چلا جاؤں آپ کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا کہ چلیں آپ میرے ساتھ، جو بھی وہ دیکھیں گے۔ اب مغرب کے بعد آقا امیر المومنین پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے گھر میں، سیدہ کائنات نماز میں کھڑی ہیں اور پیچھے جو ہیں
ان کے جائے نماز کے پیچھے کھانے کا جو ہے دشت ہے اور وہاں سے خوشبو آ رہی ہے. پیغمبر اسلام بیٹھے اور سیدہ کائنات کھڑی ہو گئی. پیغمبر اسلام کا استقبال کیا. پیغمبر اسلام نے شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد کہا کہ کھانا لے آئے. زہرا مرضیہ کھانا لے کر آئے. آقا امیر المؤمنین نے پھر غور سے دیکھا. سیدہ کائنات کی صبح تو قسمیں کھا رہی تھیں گھر میں کھانا نہیں, گھر میں فاقہ ہے. سیدہ کائنات نے سیدہ کائنات نے فرمایا کہ وہ خدا جانتا ہے کہ میں اب بھی سچ کہہ رہے ہوں. اس وقت بھی میں نے سچ ہی کہا تھا. اس وقت پیغمبر اسلام نے آقا امیر المؤمنین کے شانوں پہ ہاتھ رکھا, فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے ہے اس درہم کے عوض جو آپ نے مقداد کو دیا ہے. سیرت اہل بیت یہ ہے, یعنی خداوند متعال نے فرمایا اگر غربت ہے تو میرے ساتھ تجارت کر لو. خداوند متعال نے بارہا وعدے دیے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, جسے چاہے خداوند بڑھا دیتا ہے. فرمایا کہ تمہیں 7 گنا بھی دے دوں گا, 10 گنا بھی تمہیں دے دوں گا, 700 گنا بھی میں بڑھا دوں گا. لیکن یہ انسان کی باور نہیں کرتا. تو اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ سیدہ کائنات اس طرح کی خاتون تھی, آقا امیر المومنین اس طرح سے, اور کس قدر سختی میں زندگی بسر کرتے تھے, لیکن خداوند متعال پہ ان کا بھروسہ اس قدر ہوتا. اور خداوند متعال بھی اپنے مخلص بندوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا. انہی سختیوں میں ان کی زندگی گزری ہے. انہی سختیوں میں کبھی سختیاں اس قدر ہوتی ہیں, یہ چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں, بھوک پیاس برداشت ہو جاتی ہیں. اب جس نے لکھا درست لکھا ہے کہ یہ جو شاید فرمایا سیدہ کائنات نے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا, کہ اتنی مصیبتیں اتنے امتحانات مجھ پہ نازل ہوئی, اتنی سختیاں مجھ پہ آ گئی کہ روشن دنوں پہ آ جاتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے. یہ کون سی مصیبت تھی